السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ عربک ریڈر لیسن 4۔ مدینہ عربک ریڈر کے چوتھے باب کے اندر ہم دو چیزیں پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے پروناؤنس کا استعمال۔ عربی کے کئی پروناؤن جیسے انگلش میں ہوتے ہیں، ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے، اسی طرح ہیا اور ہوا، یعنی ہیا جو ہوتا ہے وہ عربک میں شی کو کہا جاتا ہے، ہوا جو ہے عربک میں عربی زبان میں ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی ہیا ایک مؤنث واحد اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس میں اشارہ ہے یہ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اور وہ بھی ہوتا ہے، تو ہذا کا مطلب یہ ہوتا ہے اور ہیا کا مطلب وہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ مرد، ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت۔ تو اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی، اور اس کے علاوہ حروف جر کے اوپر بات ہوگی۔ حروف جر اصل میں انگریزی زبان میں کے پریپوزیشنز ہوتے ہیں، اور پریپوزیشنز میں عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے تو اس کے آگے آنے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کے آخری حرف پہ زیر لگ جاتی ہے۔ تو اس قاعدے کو ہم مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے، اور یہ ایک اہم قاعدہ ہے عربی زبان میں۔ اعراب جو ہوتے ہیں، اعراب جو آخری حرف ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا، اس کے اوپر زیر زبر یا پیش جو لگا ہوا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور زیر زبر یا پیش کسی بھی حرف کے اوپر جو موجود ہوتا ہے وہ اس کے معنی کو کافی تبدیل کر دیتا ہے معنی کو۔ تو اس میں سے ہم ابھی تک یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جتنے بھی عربی ناؤن ہوتے ہیں جو کہ ایک نارمل طریقے سے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر کوئی اسپیشل کیس نہیں لگا ہوا ہوتا، ان کے اوپر آخر میں اس کے آخری حرف کے اوپر پیش لگتا ہے۔ تو مثال کے طور یہاں دیکھا جا سکتا ہے البیت جدیدن۔ تو البیت جدیدن ایک نارمل اینڈنگ ہے، البیت میں تا کے اوپر پیش ہے، جدیدن کے اوپر جو دال ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو البیت جدیدن یعنی کہ یہ گھر نیا ہے، تو اس میں نارمل اینڈنگ ہے اور اس پہ پیش لگا ہوا ہے۔ اور یہ جو نارمل اینڈنگ والے ناؤن ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں مرفوع کہا جاتا ہے، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں کے اوپر ایک پیش لگا ہوا ہے اسے مرفوع کہتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں البیت، بیت کے تا کے اوپر پیش ہے تو یہ مرفوع ہے، جدیدن دال کے اوپر دو پیش ہیں تو یہ پیش کی وجہ سے یہ مرفوع کہلائے گا۔ لیکن پریپوزیشن کے بعد جو اینڈنگ ہوتی ہے، یعنی جو آخری حرف ہوتا ہے، جیسے بیت کا تے اور جدید کا دال، یہاں پر پیش کے بجائے زیر لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ البیتو، البیتو کوئی ایک گھر، کوئی خاص گھر، لیکن جب ہم کہتے ہیں فی البیت، فی کا مطلب ہوتا ہے اندر، البیت گھر کے اندر، تو فی البیت میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیت کا تے ہے، تو اسی طرح بیتن، تو اس میں ال نہیں لگا ہوا اس لیے تے پہ تنوین ہے، تو اس کو جب ہم فی کے ساتھ لگائیں گے، فی بیتن، تو فی بیت، اور یہاں تے کے اوپر کیونکہ یہاں بھی تنوین ہے اور اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہے تو یہ فی بیتن ہو جائے گا، یعنی ایک زیر کے بجائے دو زیر، اوپر دو پیش تھے لیکن فی لگنے کے نتیجے میں یہاں پر دو زیر آ گئے۔ اسی طرح المکتبو، یعنی کہ ایک میز، علی المکتب میز کے اوپر، تو ہم علی المکتبو نہیں کہیں گے بلکہ علی المکتبی کہیں گے، کیونکہ علی ایک پریپوزیشن ہے۔ تو اس چیز کا عربی میں مجرور کہا جاتا ہے، حروف جر سے، کیونکہ یہ لفظ مجرور نکلا ہے۔ مجرور کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں حروف جر استعمال ہوا ہے، تو مجرور میں آخری حرف ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو علی المکتبی کا آخری حرف جو ہے، لیٹر جو ہے وہ با ہے، تو اس کے ساتھ زیر لگ جاتا ہے اور پیش ہٹ جاتا ہے اس کے اوپر سے، تو اسے حالت مجرور کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کوئی بھی پریپوزیشن آپ استعمال کریں تو اس پریپوزیشن کے نتیجے میں جو بھی ناؤن ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، وہ مجرور حالت میں چلا جاتا ہے اور اس کے آخری حرف کے اوپر زیر لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اب ہیا اور ہوا پہ ایک مختصر سی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی ایگزامپلس دیکھ لیں گے۔
ہوا جو ہے جیسے انگریزی زبان میں ہی ہوتا ہے، اور ہیا انگریزی زبان میں جیسے شی، اور اس کی ایک ایڈیشنل میننگ بھی ہوتی ہے، وہ اٹ کی ہوتی ہے۔ انگریزی زبان میں ایک تو مذکر ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ایک نیوٹر بھی ہوتا ہے۔ نیوٹر ایک وہ چیز ہے جو کہ ان اسپیسیفائڈ جینڈر ہے، جس کا کوئی جینڈر باقاعدہ نہیں ہے، جیسے کہ میز یا کرسی یا کوئی بے جان چیز، تو ان چیزوں کا جینڈر نہیں ہوتا، تو ان کو عربی میں انگلش میں اٹ کہہ دیتے ہیں۔ ہیا کے معنی دو ہوتے ہیں، ہیا اس عورت کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور ساتھ ساتھ اگر وہ کوئی بے جان چیز ہے، اگر وہ کوئی جانور ہے، تو اس کے لیے بھی ہیا استعمال ہوگا۔ اس میں شی اور اٹ دونوں معنی کے لیے ہیا استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کوئی نیوٹر ناؤن نہیں ہوتا، یا تو میسکولائن ہوتا ہے، یہ مذکر ہوتا ہے، یا مؤنث ہوتا ہے۔ اور مذکر ناؤن کے بارے میں جب بات کی جا رہی ہو اور وہ واحد ہو، تو اس کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا پھر کوئی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح ویئر از دا بوائے، این الولد، این الولد، یعنی کہ لڑکا کہاں پر ہے۔ اس طرح ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے۔ تو ہوا کے بعد یہ جو فی آیا ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مسجد کے جو دال ہے اس کے نیچے دیر لگ گیا، ہوا فی المسجدی۔ این الکتاب، ہوا علی المکتبی، تو یہاں پر بھی جو با ہے مکتب کا، وہ زیر لگ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ جو کہ ایک پریپوزیشن ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ پھر اب فیمنن ناؤن کی طرف آ جاتے ہیں کہ جب مؤنث اسم کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور وہ واحد بھی ہو، تو اس کے لیے لفظ ہیا استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا کوئی چیز ہو۔ تو اسی طرح این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے، ہیا فی البیتی، وہ گھر میں ہے۔ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے، ہیا علی السریر، کہ وہ بستر پر ہے۔ فیمنن مذکر اور مؤنث جو ناؤن ہوتے ہیں، ان کی شناخت کرنے کا عربی زبان میں ایک بڑا آسان طریقہ ہے، وہ یہ کہ اکثر جو مؤنث اسم ہوتے ہیں ان کے آخر میں تا آتا ہے، جیسے کہ آمنہ کے آخر میں تا آیا، اسی طرح این الساعہ، ساعہ کے آخر میں بھی ایک گول تا آیا ہے، تو یہ گول تا علامت ہوتی ہے مؤنث اسم کی۔ زیادہ تر جو اسم ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ رول لگتا ہے، لیکن کچھ ایسے اسم بھی ہوتے ہیں جو کہ باوجود گول تا کے مذکر ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں، اور خاص ہیں جن کا ذکر بعد میں کر دیا جائے گا۔ یہاں پر اس بات کو بھی پچھلے تمام جو لیسنز ہیں ان کے حساب سے ذہن میں رکھا جائے کہ تنوین انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، یعنی انڈیفینٹ آرٹیکل انگریزی زبان میں کو کہتے ہیں۔ تو بیتن، جب ہم بیتن کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ایک گھر، کوئی سا بھی گھر ہو سکتا ہے وہ، لیکن جب ہم ڈیفینٹ آرٹیکل ال استعمال کرتے ہیں، یعنی البیتو، تنوین گر جاتی ہے ال لگنے کے نتیجے میں، تو البیتو کا مطلب ہے کوئی ایک خاص گھر۔ لیکن یہ جو اصول ہے یہ پراپر ناؤنس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا، تو اسی لیے حامدن از جسٹ حامد، ناٹ اے حامد۔ تو حامدن جو کہ نام ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک حامد، یا الحامد لکھیں تو کوئی خاص حامد، بلکہ یہ اسم کے اوپر نہیں ہوتا، انسان کے جو نام ہوتے ہیں یہ رول ان کے اوپر نہیں لگتا۔ اسی طرح کچھ خاص نام ہوتے ہیں عربی زبان میں جن کے اوپر تنوین ہی نہیں لگتی ہے، تو ان میں ابراہیم، فاطمہ، زینب، آمنہ، تو ان ناموں کے اوپر بھی تنوین نہیں لگائی جاتی ہے۔ یہاں پر کچھ وکیبلری ہے جو کہ ہم آخر میں جن کے اوپر بات کریں گے۔